Allahu 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 Allah. اور بہت محفوظ انداز میں بلائے ہوئے خاص طور پر صوبہ کے مدارس کے نمائندے اس جلسے میں شریک ہونے والے اساتذہ اور دارالعلوم کے طلباء عزیز، ہم اور آپ دارالعلوم دیوبند کی اس مسجد رشید کے اندر صوبہ یوپی خاص طور پر مدارس کے سروے کے سلسلے کے اندر مربوط مدارس کو بلا کر مستقبل کے لیے صحیح مشورے دینے کے لیے دارالعلوم نے اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے آپ حضرات کو دعوت دی۔ یہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، ذہن کیا جائے کہ دارالعلوم کی ابتدا جن حالات میں اور اس نظریے کے ماتحت ہوئی ہے، میں بہت مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ حضرات مدارس سے مربوط ہیں، آپ کو جاننا چاہیے، اور اگر آپ جانتے ہیں اس کو تو پھر یہ جانا ہوا سبق مزید مستحکم اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ سن 1831 کے پہلے جہاد آزادی وطن، کوئی اور مقصد نہیں، جہاد آزادی وطن سب سے پہلا سن 1831 کا جہاد ہے، جو بالاکوٹ کے میدان میں حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں، جن دونوں کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے آزادی وطن کے لیے تیار کیا تھا، تربیت ان کی سرکردگی میں ہوا، اور یہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالاکوٹ کے میدان میں شہید ہوئے۔ آگے ان کی قبریں وہاں موجود ہیں پاکستان میں۔ جو لوگ بچ گئے وہ وہاں سے دلی اور اپنے بزرگوار میں جہاں نام کے رہنے والے تھے وہاں منتقل ہوئے۔ علماء صادقون
لیے میدان کو گرم کیا۔ انگریز نے اس جہاد میں یہ سمجھ لیا کہ جب تک علماء موجود ہیں تب تک آزادی کے ساتھ ملک کے اندر حکومت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سن 1857 کے جہاد میں شکست دی گئی، اور اس شکست کے نتیجے میں جس کی شکل و صورت آزمانا تھی اس کو دلی اور اردوجوار میں یا قتل کیا گیا اور یا پھانسی کے درجے پر چڑھا دیا گیا۔ 33,000 علماء جو علماء تھے یا علماء جیسی شکل و صورت تھی ان کو صرف دلی کے اندر پھانسی دی گئی یا قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو مجاہدین تھے ختم ہو گئے۔ اب ضرورت پڑی ہمارے علماء جن میں حضرت حاجی صاحب بوڑھے تھے ان کو چھپتے چھپاتے ملک سے نکال کر مکہ معظمہ بھیج دیا گیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں چلے گئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بچتے رہے۔ بہت بڑی تعداد تھی جو پھانسی دے دی گئی سہارنپور اور سنبھل اور مراد آباد میں۔ جو بچ گئے 3-4 سال کے بعد جب اعلان معافی کا ہوا تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ مجاہدین آزادی ختم ہو گئے، ان کو پیدا کیسے کیا جائے؟ ملک کی آزادی، ہندوستان کی خدمت، ہندوستان کی محبت کے لیے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھنے کے لیے تنہا صرف مسلمان وہ قوم ہے جس نے مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے اس کی فکر کی ہے کہ کس طرح وہ فیکٹری بنائی جائے جس کے اندر مجاہدین آزادی کو بنایا جائے، پیدا کی جائے۔ کوئی اور قوم ہندوستان کی رہنے والی اس کی ذریعے نہیں پیش کر سکتی۔ آج کل تاریخوں کو مسخ کیا جاتا ہے، دنیا جانتی نہیں ہے۔ ان حضرات نے 1857 کے ٹھیک 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ استاد محترم نے دارالعلوم کی بنیاد کس لیے رکھی۔ یہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں، یہ ان کا قول مشہور ہے۔ یہاں تک کہ دارالعلوم کی بنیاد یہ انتظار مقبولیت کی بات ہے۔ دارالعلوم کا بالکل ہی ابتدائی ریکارڈ موجود ہے دارالعلوم۔ آپ دیکھیے پہلے دوسرے سالوں ہی کے اندر ایسا لگا کہ جیسے دنیا کے اندر شور مچ گیا، جگہ جگہ سے لوگ دارالعلوم کے اندر آنے لگے، علم کو حاصل کرنے لگے۔ تنہا علم نہیں، ان اساتذہ کی تربیت میں جنہوں نے دارالعلوم کی نیت رکھی تھی مجاہد بننے کے لیے، ساری دنیا سے سمٹ کر اس مرکز کے اندر آنے لگے۔ بہت مختصر سی بات ہے، سب سے پہلے شاگرد رشید جن کو کہا جاتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علم حاصل بھی کیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت کے لیے روحانی منازل کو طے کیا اور تربیت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ علم نبوت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند میں رہ کر پڑھ کر حاصل کی۔
یہ پہلی شخصیت ہے جس نے ان حضرات کی مجاہدانہ سرگرمیوں کو اپنے دل و دماغ میں سمیٹا اور آگ بن کر انگریز کے خلاف میدان کے اندر اترے۔ یہ ان کے اساتذہ کی دین تھی۔ پھر ان کی تربیت میں جو طلبہ دارالعلوم دیوبند کے تھے انہوں نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا۔ سب کے سب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مدنی، مولانا عزیر صاحب، حکیم نصرت حسین صاحب، سید وحید احمد، یہ سب کے سب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ ہندوستان کی کسی قوم کا کوئی فرد نظیر نہیں پیش کر سکتا کہ اپنے ملک کی محبت میں 7 سمندر پار مالٹا کی جیل 4 سال تک آباد کی۔ اس لیے ہندوستان کی آزادی اس دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے۔ حکیم نصرت حسین صاحب جو غازی پور کے رہنے والے تھے، دارالعلوم کے فاضل تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس زمانے کے اندر مالٹا میں کورونا ہو گیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو جیل چھوڑ کر کے ہندوستان گھر واپس چلے جائیں۔ فرمایا کہ میں آزادی وطن کے لیے جیل میں آیا ہوں، اپنے استاد کو چھوڑ کر ہندوستان نہیں ہوں۔ مر گئے، وہیں مالٹا کے اندر ان کی قبر ہے، دفن ہو گئے، مگر آزادی وطن کے لیے جو کوشش تھی جس کے لیے جان کو قربان کیا تھا، کہاں سے جذبہ پیدا ہوا تھا؟ اسی دارالعلوم دیوبند سے جذبہ پیدا ہوا تھا، وہی شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب 1920 کے اندر مالٹا سے آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے، حالانکہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن وہ تعزیت کے لیے حکیم نصرت حسین صاحب کے گھر حاضر پور گئے۔ کیوں؟ لیکن وہ ایک راہی تھا، ان کا نام صرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے کہ وہ استاد تھے، لیکن ان کے ساتھ 4 فضلائے اسی دیوبند کی سرزمین سے پیدا ہو کر کے یہیں سے پڑھ کر وہ لوگ نکلے تھے، انہوں نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا اور وہیں پیوند زمین بھی ہو گئے۔ یہ مدرسے کی تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند۔ پھر یہاں سے نکلنے والے لوگ مدنی، حضرت مفتی اعظم مفتی فائد اللہ صاحب، صاحبان الہند مولانا سعید صاحب، مجاہد بیٹا مولانا عبدالرحمان صاحب، مولانا بشیر احمد بھٹا اور بے شمار لوگ جو دارالعلوم سے پیدا ہوئے، انہوں نے آخری وقت تک آزادی وطن کے لیے سلاخوں کے پیچھے رہ کر ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ ہو گیا، آج تک ان کی تمام تر سرگرمیاں ملک کی آزادی کے لیے تھی، جس کے لیے رات اور دن کوشش کرتے رہے کہ ملک آزاد ہو جائے، وہ زندہ رہے یا مرے۔ مسٹر مسٹن جو وجہ متحدہ کا گورنر تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی ملک انگریز کی دشمنی کی بو ہے، کہ ان کے دل کے اندر آگ تھی۔ جب استاد کے دل میں یہ آگ تھی تو پھر وہ آگ اس کے شاگردوں کے دل کے اندر کیسے منتقل نہیں ہوگی؟ جب تک زندہ رہے یہاں کے جیل خانوں کو آباد کرتے رہے، بریلی، مراد آباد، الہ آباد، سابرمتی ہے، دلی کی ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ
کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا اور ملک کی آزادی کے بعد وہ سیاسی اعتبار سے ملک کے اقتدار کے اندر حصے دار ہو گئے۔ آپ کو تنہا اور تنہا دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ملے گا کہ ملک آزاد ہو گیا، ہماری جہاد کی سرگرمیاں آج سے ختم، ملک کے اقتدار میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جیسے سوتا ہوا کروٹ بدلتا ہے اسی دن کروٹ بدلنی ہے۔ آج سے ہم صرف اور صرف مذہب کا کام کریں گے، ہمارا ملک کی سیاست سے کوئی نہیں۔ یہ دارالعلوم کا کردار ہے اور تنہا دارالعلوم نہیں۔ سن 66 میں دارالعلوم کی بنیاد پڑی تھی، 1866 میں۔ یہ اعلان کہ ہم سیاست سے الگ ہوتے ہیں یہ 1947 کے بعد کا اعلان ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک سینکڑوں اور ہزاروں مدارس کی زبان وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کی ہے۔ تمام مدارس میں کروٹ بدلی کہ آج سے ہمارا کوئی کردار ہندوستان کی سیاست کے لیے نہیں۔ ہماری سیاست ملک کی آزادی کے لیے مجاہدانہ سرگرمیاں صرف اور صرف اپنے ملک کی محبت میں ہی۔ ملک آزاد ہو گیا، ہمارا کردار ختم۔ اس کے بعد اس کا کوئی بدلہ ملک سے نہیں لینا چاہیے۔ ہم اپنے ملک کی محبت میں کر رہے تھے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لوگ کو بدل دیا، اب صرف یہ بھی کی جائے کہ ہم ملک کے ساتھ حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور ملک کے اندر امن و امان، پیار و محبت جو ہماری سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کی پرانی تاریخ ہے، ہم اس کے اوپر آگے بڑھ کر ملک کو ترقی کے راستے پہ بڑھیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی کام کو کیا اور اسی کے لیے جٹ گئے۔ اب ملک آزاد ہو گیا اور بے شمار مدارس دینیہ اسلامیہ پورے ملک کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر تقریباً 75 سال کے اندر دارالعلوم دیوبند سے وہ فضلا جو ملتے ہیں چلے ہیں، انہوں نے مدارس قائم کیے ہیں، اپنے کسی نظریے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ ان کی آزادی کے بعد جب اس نظریے کو لے کر آگے بڑھے کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اپنے ملک کے اندر پیار و محبت اور اسلام کی بقا کے لیے کام کریں گے، ہم مدرسوں میں تبدیل ہو گیا اور مدرسے اور زیادہ قوت کے ساتھ پیدا ہو گئے۔ آپ اگر غور کریں گے، تاریخی حقائق کو دیکھیں گے تو مدرسوں کی زیادتی 10,000 ہو سکتا ہے 20,000 مدرسے آج ملک کے اندر آئے ہیں۔ اکثریت ملک کی آزادی کے بعد بھی ہے، ملک کی آزادی سے پہلے نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت جو مدرسوں کا رخ تھا وہ آزادی وطن کی طرف تھا۔ آزادی وطن کے بعد ان کا مکمل رخ اور کوشش اب ملک کے اندر پیار و محبت پیدا کرنے کی ہے اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے فضا کو ہموار کرنا ہے۔ آج تک کام ہوتا ہے ملک کے اندر یہ صورتحال میں اس لیے کہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ یہ سمجھے جو ان کا تاریخی کردار ملک کے اندر ہے کیا۔ ملک کے اندر طبقہ فرقہ پرست پیدا ہونے لگا، ملک کی آزادی کے بعد سے متواتر وہ فرقہ پرست طبقہ ایسے اسباب کو جنم دینے لگا جس سے
ہندوستان کے ہزاروں سال پرانی تاریخ کو آگ لگ جائے، محبت کی جگہ نفرت کو پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں تھا، ہم برابر اپنے اسی نظریے کے اوپر کام کرتے ہیں، آج بھی ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آج مدارس اسلامیہ کھڑے ہوئے ہیں، میں اب اپنی اس چیز کی طرف آتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ مدارس کا بنیادی کردار ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی آدمی مدرسے میں پڑھ کر باہر جا کر وہ سیاسی پارٹی میں غیر پرست پارٹی میں شریک ہو کر کام کرتا ہے تو اس کا اپنا کردار ہے۔ مدارس اسلامیہ اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، وہ اس کا اپنا کردار ہے، لیکن مدرسے کی اپنی پالیسی یہ ہو کہ وہ سیاست کے اندر تبدیل ہو جائے، یہ مدارس اسلامیہ کا کردار نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف ملک کے اندر بھائی چارگی، اخوت و ہمدردی کو پیدا کرنا بلکہ باقی رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مذہب ہے اسلام، اس کی بقا کے لیے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک جب کسی عمر سے قید نہیں ہے، پڑھانا اسلام کو سکھانا ہے۔ ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ میں دارالعلوم دیوبند کے اس اسٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انجینئرنگ پڑھنے کے، پروفیسر بننے کے، ڈاکٹری پڑھنے کے، ڈاکٹر بننے مخالف نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا بچہ اپنے مذہب کے عقیدے کو سیکھ لے، اس کے بعد جو چیز چاہے کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح قوم کو بہتر سے بہتر بیرسٹر کی ضرورت ہے، جس طرح بہتر سے بہتر پروفیسر کی ضرورت ہے، قوم کو جس طرح بہتر سے بہتر انجینئر کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلم قوم کو بہتر سے بہتر مفتی کی ضرورت ہے، بہتر سے بہتر عالم دین کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر لاکھوں مسجدیں ہیں، ہمیں ہر مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے، ہمیں ہر مسجد کے لیے مؤذن کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو اسلامی زندگی کے اندر حلال و حرام جاننے کی ضرورت ہے، حلال کو اپنانے کے لیے مسئلے کی ضرورت ہے، حرام سے بچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے جب اپنے رخ کو بدل دیا، اب اس کا مقصد مذہب کی حفاظت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد کو مہیا کرے گا، انجینئر بنا کر کے، ایڈوکیٹ بنا کر کے بھی، ڈاکٹر بنا کر کے بھی، وہ افراد کو مہیا کرے گا، مفتی بنا کر بھی، حافظ بنا کر کے بھی، معلم بنا کر بھی، امام بنا کر، اور وہ ملک کی آزادی کو 75 سال ہو چل رہے ہیں، ملک کو افراد دے رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم انجینئرنگ کو بند کرو، ان کے اندر علماء بنتے ہیں، بیکار ہے، وہ جاہل ہے، نہیں، ہمیں مفتی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں حافظ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مؤذن کی بھی ضرورت ہے، ہمیں امام کی بھی ضرورت ہے، اور یہ مذہبی ضرورت صرف اسلامی کو نہیں ہے، سکھوں کی بھی مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے، برادران وطن کو بھی مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جو کھیلے ضرورت ہے، ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جو پرساد لیتے ہیں، ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جن سے ان کے مندر آباد ہے، گرودوارے آباد ہے، ایسے مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے جن سے ان کے چرچ آباد ہے، ہمیں بھی ایسے افراد کی ضرورت ہے جن سے ہماری مسجد آباد ہے۔
جو علاقوں کے اندر بھی ہے، شہروں کے اندر بھی ہے، بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی ہے، ہر مسجد کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمارے مساجد کی ضرورت، ہماری مدرسے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، مدرسوں کا یہ کام ہے۔ میرے بھائی یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم مدارس کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارا اس کا کوئی کردار نہیں۔ مدرسوں کو نظام کو مستحکم بنانا، دارالعلوم کے فن بار بار رابطہ مدارس کا اجلاس کرتا رہتا ہے، آپ لوگوں کو ہدایت دیتا رہتا ہے کہ آپ حضرات اپنے نظام کو مستحکم کریں۔ آج کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ہم نے بڑا مختصر سا صرف 200 افراد کا استعمال کیا ہے۔ آپ لوگوں کی تعداد بڑی آگے، ٹھیک ہے، آپ کا مطلب ہے آپ کی مادر علمی ہے، آپ مادر علمی ہے، آپ تشریف لے آئے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ ہمارے مہمان حقیقت ہے کہ آپ کو بننا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم آپ سے پہلے سے کہتے چلے آئے ہیں، آج گورنمنٹ کے اس سروے کے آرڈر کے بعد آپ کو اپنی آنکھیں پڑھنے سے زیادہ کھولنی چاہیے، اپنے نظام کو مستحکم کیجیے، صفائی اور ستھرائی کے نظام کو بہتر کیجیے۔ حقوق اطفال کے ماتحت دارالعلوم دیوبند کے اس اسٹیج سے خادم کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو مارنے پیٹنے کے طریقے کو آج سے ختم کر دیجیے، طلاق دے دیجیے۔ پرکٹ نہیں کریں گے آپ یہ جانیے کہ مدرسوں کے دل دیوار آپ محفوظ ہو جاؤ۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے، بیت الخلا وغیرہ کو آپ کو اگر صفائی کے لیے مستقل آدمی رکھنا پڑے رکھیے۔ تیسری چیز انتہائی ضروری ہے، اپنے حساب کو صاف اور ستھرا رکھیے۔ آج حساب کے سلسلے میں بڑی کمزوریاں اور مشکلات بھی ہیں، لیکن ان مشکلات کا حل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ حل نہیں کریں گے تو آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے اور نہ زندہ رکھ پائیں گے مدارس۔ جو قیود حساب رکھنے کی ہیں، آپ ان قیود کا سامنا کریں اور راستے نکالیں جائز طریقے کے اوپر، تاکہ آپ مدارس کے نظام کو مستحکم کریں۔ اس وقت اس نظام کا سروے ہو رہا ہے، اس سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ بڑی تشویش تھی، اور وہ تشویش تھی موجودہ ملک کے ماحول کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شکل سامنے آئی ہے اور جہاں اس وقت سب لوگ جمع ہیں، میں برابر اس سلسلے کے اندر ٹیلی فون سے اور افراد سے معلومات کرتا رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تصویر سامنے آ رہی ہے سرمے کی، وہ انتہائی اطمینان بخش ہے، اس کے اندر کوئی تشویش کی چیز نہیں ہے۔ اور آج انصاری کا بیان آ بھی گیا کہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ مستقبل کے اندر بھی کوئی صورت تشویش کی سامنے مدارس کے لیے نہیں آئے، اس کا مطلب کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب حل بھی نہیں ہے کہ آپ کو جس قانون کے دائرے میں اپنے نظام کو مستحکم کرنا ہے آپ مستحکم نہ کریں، یہ خراب بات ہے، آپ کے لیے پریشانی کی بات ہوگی۔ بلکہ میں حضرت محتمین صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے جو زون رابطے مدارس کے بنا رکھے ہیں، ہر زون کے ذمہ دار کو یہ ذمہ داری دیں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ کسی آدمی کو مختلف اپنے زون کے مدارس کے بعد معلومات لینے کے لیے بھیجا کریں۔ وہ جائیں، جا کر دیکھیں کہ صفائی ستھرائی کا ماحول کیسا ہے،
حساب و کتاب کیسا ہے؟ جن چیزوں کی ذمہ داری آپ نے کی ہے وہ کتنی اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی مدرسہ مستحکم نظام نہیں رکھتا تو یہ ضروری ہے کہ اس کی اطلاع دیں، آپ دارالعلوم دیوبند کو اطلاع دیں، رابطے کی شرح کے اندر یا تو اسے ایک مرتبہ سمجھایا جائے، اگر وہ نہیں مانتا تو اس رابطے کو ختم کر دیں۔ یہ اس مدرسے کے اپنے استحکام اور حفاظت کے لیے۔ تیسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں، دارالعلوم اور مدارس اسلامیہ کا معاملہ شرعی اعتبار سے جائز حد تک حکومت کے ساتھ تعاون کا معاملہ ہے، مقابلے کا معاملہ ہر نہیں ہے۔ میں اس کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو لمبی ہو جائے گی۔ میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو پیش کرتا ہوں۔ نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اور گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی بنی ہوئی ہے کہ ہر شخص عصری تعلیم سے واقف کم از کم 10ویں تک پاس ہو، ورنہ بعض جگہوں پر 12ویں تک کی تعلیم آئی۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ مشورہ ہے کہ گورنمنٹ کی اس پالیسی کی تعریف ہی مولانا آپ کو گورنمنٹ کی اس پالیسی کی دارالعلوم دیوبند مخالفت نہیں کرتا۔ دیوبند نے بھی اس سلسلے کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ ہماری 10-15 میٹنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا ایک نظریہ ہے جو ہم آپ کے سامنے اور بڑی پختگی کے ساتھ ہم اس نظریے پر قائم ہیں۔ ہم عصری تعلیم کو قبول کریں گے، اس میں کوئی غلط کی بات نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے، قسمتی کی بات ہے کہ وہ چیز اس وقت گم ہو گئی، مل نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا جو نصاب تعلیم بنا ہوا تھا، میں نے منشی عبدالعزیز صاحب جو دیوبند کے بڑے پرانے آدمی تھے اور تعلیمات کے نام، میں اس وقت ناظم تعلیمات بن گیا تھا، میرے پاس وہ لے کر کے آئے، میں نے اسے بار بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس میں دارالعلوم کی عربی کی تعلیم سے پہلے 8 سال کا نصاب تعلیم تھا، نظام سے پہلے، جس کے اندر حساب، ہندی، انگریزی، جغرافیہ، کوکلیجس، آج تو مدرسے جانتے نہیں انگلش ہوتا کیا ہے، اور حساب اس میں ایسا تھا کہ آج 12ویں کا پڑھنے والا اس حساب کو حل نہیں کر سکتا۔ 8 سال کا نصاب تعلیم، اور فارسی کو زمانے کے اندر فارسی چلتی تھی، بڑا مستحکم نظام تھا 8 سال۔ اس 8 سالہ نصاب کو پڑھنے کے بعد تب اب منتقل ہوتا تھا آدمی عربی درجات میں، اور عربی درجات میں 6 گھنٹے تعلیم ہوتی تھی، مگر ایک طالب علم صرف 3 اسباق لے سکتا تھا، چوتھا اسباق نہیں۔ اس 3 سبق کے بعد اس کو 3 گھنٹے دارالعلوم کے کتب خانے کے اندر مطالعہ کرنے میں سبق یاد کرنے میں گزارتے۔ آج کا نصاب تعلیم بالکل اس کے بارے ہے۔ گھٹتے ہمارے زمانے میں وہ نصاب تعلیم عربی درجات سے پہلے 3 سال پڑھے گئے، 5 سال پڑھے گئے، جس کے اندر کوکلیجس کی 55 شکلیں ازبر یاد کرائی جاتی تھیں، اور عربی کی کتابیں پڑھتے پڑھتے مثنوی مولانا روم تک کا سکندر نامہ، خوستان، بلوچستان، رقعہ عالمگیر، رقعہ حسینی والا
سکول معلوم کتنی کتابیں تھیں اس کے اندر 5 سال میں پڑھایا گیا. اس کے بعد اور پڑھا. جب میں دارالعلوم میں آیا تو اس وقت وہ 5 سال سے لگ کر 3 سال میں تھا. پھر اس نصاب کو پڑھایا اور اس کے بعد اس کو پھر 5 سال کا کر دیا. مگر وہ قوت تو پہلے تھی، وہ قوت اس 5 سال نصاب کے اندر نہیں ہے. لیکن عربی درجات کی اس تعلیم سے بالکل الگ ہے. آج بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم عصری تعلیم کو پڑھائیں گے اپنے ہر طالب علم کو. 10ویں کا امتحان عربی سے پہلے اس کو مکمل کرا دیں گے، امتحان دلوا دیں گے. 10ویں کے بعد جب وہ منتقل ہوگا میزان منشئی اور نحویر کے اندر، یہاں عربی کے سوا کوئی اور تعلیم نہیں. دارالعلوم نے اپنے اس نظریے کو مکمل کر دیا. انشاءاللہ ہم اگلے سال سے اللہ نے چاہا تو درجات حفظ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو 2 گھنٹے لے کر کے چلیں گے. اوپن اسکول کے بارے ہم اس کا امتحان 10ویں کا فارسی کی 5ویں درجے کے اندر دلا کر اللہ چاہے گا کامیاب کرا دیں گے انشاءاللہ. اور اب اس کے بعد جب وہ جائے گا میزان شہید کے اندر ختم، یہاں آ کر کے ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ عربی کے سوا وہ کسی دوسری چیز کے اندر لگے. اس لیے کہ ہمارا انصاف تعلیم بڑا لمبا 8 سال کا انصاف ہے. پھر اگر اس کو علم حدیث سے دلچسپی ہے اور وہ ٹاپر ہے، بہتر سے بہتر نمبرات لے گا، وہ تخصص کی حدیث کے اندر چلا جائے گا. اگر اس کو ادب سے دلچسپی ہے، تخصص پھر ادب کے اندر چلا جائے گا. اگر اس کو فقہ سے دلچسپی ہے تو تخصص پھر فقہ کے اندر چلا جائے گا. فقہ کے اندر دارالعلوم دیوبند نے اس وقت بڑی اہمیت کے ساتھ حصہ لیا ہے. 2 سال جو ٹاپر لڑکے ہیں ان میں سے 2 لڑکوں کا انتخاب ہر سال 2 سال کے لیے ہوگا، جس کے اندر وہ مکمل مطالعہ شامل کریں گے. جس کا مطالعہ کریں گے روز آنا اس کی فہرست بنایا کریں گے، استاد کو دکھلائیں گے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس نے یہ مطالعہ واقعہ کیا ہے. اور یہ مطالعہ کمرے میں بیٹھ کر کے نہیں، درسگاہ میں ہوگا. پھر اگر وہ چاہتا ہے اور اس نے آگے بڑھ کر مطالعہ شامل کیا ہے، مکمل کر دیا ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے 3 سال کے لیے اس کو دارالفتہ کے اندر عارضی باعثیت ملازم کے رکھا ہے. اور اس کو ہر مہینے دارالعلوم دیوبند 10,000 تنخواہ دے گا وظیفہ، تاکہ وہ مفتی کی طرح مفتیوں کی تربیت میں رہ کر 3 سال مکمل تربیت حاصل کرے اور ہر مہینے 10,000 تنخواہ دے. اس لیے کہ آج مفتی صحیح معنی کے اندر میسر نہیں ہوتے. اگر یہ طریقہ 10 سال تک چل گیا تو انشاءاللہ ہمیں کامل تربیت یافتہ فقہا مفتی حضرات ایسے ملیں گے، بڑی تعداد میں ملیں گے کہ دارالعلوم ان کی خدمت کو جس وقت چاہے حاصل کر دے گا اور ہمیں کوئی دشواری نہیں. جبکہ آج ہمیں اس دشواری کا سامنا کہ مفتی صاحبان یہ دارالعلوم کا کردار ہے، دارالعلوم کی خدمات ہے، جس کو لے کر دارالعلوم آگے بڑھ رہا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے شروع کی تھی کہ دارالعلوم حکومت کی عصری تعلیم کی اسکیم کا بھی مخالف نہیں ہے. ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں. جو اس وقت سروے ہو رہا ہے، اگر اس سروے کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو اس کی اطلاعات آ جائیں گی. جس طریقے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور آپ سامنے لوگ آئیں گے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سروے جس
صورتحال میں چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تمام مدارس کو معلومات کو فراہم کرنا چاہیے اور اپنے مدرسے کی حفاظت ان 12 سوالات کے اندر مکمل رکھنی چاہیے۔ دارالعلوم آپ کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، آج ان کا یہ بیان کہ آج جس طرح سے آپ مطمئن ہیں، مستقبل کے سلسلے میں بھی آج آپ مطمئن ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ سروے اگرچہ آج اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مستقبل کے اندر یہ قباحت کی ذمہ داری اساتذہ کے لیے پڑ سکتی ہے۔ اس لیے آج مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ جو ان کی جو آج کی صورتحال اور خبریں ٹویٹر کے اوپر آ رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہ آج اور نہ مستقبل کے اندر ہم اس کو سچ مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سروے کی سسٹم سے ہم مطمئن ہیں کہ صورت پر چل رہی ہے، دارالعلوم دیوبند اس کے اندر کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے مدارس ان سے سر میں مدد کرنے، مدارس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نظام کو مستحکم رکھیں۔ میں حضرت محمد صاحب کے حکم کی بنیاد پر میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں یہ بول سکتا تھوڑا، اور مجھے آپ پر راست سے توقع ہے کہ انشاءاللہ دارالعلوم کی دی ہوئی اس گائیڈ لائن کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ اس انشاءاللہ آپ یہ سمجھیں مدارس اسلامیہ کے لوگ کہ جب دارالعلوم دیوبند میں یہ بات متعین ہو گئی کہ یہاں عصری تعلیم ہے اور ہم یہاں پڑھنے والے کو عربی درجات میں منتقل ہونے سے پہلے 10ویں تک پاس کرا لیں گے انشاءاللہ، تو یہ مسئلہ آئے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو دوسرے مدارس سے پڑھ کر دارالعلوم میں آتی ہے، ابتدا میں تو ہم اس کو آزاد رکھیں گے، لیکن 6-7 سال کی مہلت دینے کے بعد دارالعلوم یہ طے کر چکا ہے کہ جو داخلے ہوں گے اس میں اس سند کو دیکھا جائے گا کہ جو طالب علم ہشتم میں یا ششم میں داخلے کے لیے یا ہفتم میں آ رہا ہے، آیا اس کے پاس سند ہے یا نہیں ہے 10ویں۔ اگر سند ہوگی تو داخلہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ تمام مدارس میں اس نظام کے اوپر چلیں، اور جو لڑکے پڑھ کر کے آئیں درمیان سال میں اگر داخل ہوئے، یعنی ششم میں، پنجم میں، چہارم میں آج نہیں، لیکن 5-7 سال کے بعد ضروری ہوگا کہ وہ سند لے کر کے آئیں 10ویں کے پاس ہوتے، تاکہ وہ دارالعلوم کے اندر داخل ہو سکے۔ ہم اس نئی پالیسی کے اندر اس حد تک ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ یہ چیز طالب علم کے لیے مفید ہوگی۔ وآخر دعوانا